إلى رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین ثم آمین. آج سے انشاءاللہ ہم ایک بہت خوبصورت سفر کا آغاز کریں قرآن کے ساتھ. ہمارا سفر جس میں انشاءاللہ قطرہ قطرہ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو سیکھیں گے، اور اس کو ہم ایسے سیکھیں گے کہ جب ہم اس کی عربک پڑھیں یا سنیں تو ہمیں اس کا معنی اور مطلب اور مفہوم سمجھ میں آئے انشاءاللہ. تو لیسن چونکہ تھوڑا ہوگا، ایک ہفتہ ہوگا آپ کے لیے تیار کرنے کے لیے آپ کے پاس، تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم پڑھیں گے زیادہ تر تو آپ کو یاد ادھر ہی ہو جائے گا کلاس میں، لیکن کچھ جو ہے وہ ریوائز آپ گھر جا کے کر لیں. وہ آپ ڈیلی جو قرآن پڑھتے ہیں اسی میں ریویژن بھی آ جائے گی، آپ اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑا اپنا ریوائز کریں گے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے تک آپ کو کم از کم یہ جو لیسن ہے یہ مکمل طور پر سمجھ آ جائے گا اور آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو کتاب جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہے قرآن. قرآن قرأ پڑھی جانے والی. اور یہ جو کتاب ہے اس وقت ہمارے ہاتھ میں بک فارم میں ہے، لیکن بہت سال تک یہ جو کتاب ہے یہ صرف پڑھی جاتی تھی، یعنی لکھی فارم میں، ایک بک فارم میں نہیں ہوتی تھی. اور اس کو ریڈ کرنا صحابہ کرام بھی انہوں نے یاد کیا ہوا ہوتا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ کے سنا رہے ہوتے تھے. تو جب بھی قرآن کا لفظ آتا تھا تو ایک پڑھی جانے والی چیز، ایک ریسائٹ کیے جانے والی چیز ذہن میں آتی تھی. ابھی جب ہم قرآن کے لفظ بولتے ہیں تو ہمیں یہ کتاب ذہن میں آتی ہے، میرا قرآن دے دو. تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں مصحف. مصحف وہ چیز جس میں صفحہ پیج سے مصحف پیجز کے ساتھ، اور قرآن جو ہے وہ پڑھی جانے والی کتاب. اور یہ کتاب اس وقت جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہی تھی تو یہ ریٹن فارم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے شب قدر والے دن کیا کیا؟ وہی رات پورا کا پورا قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو امانت کے طور پر پہلے آسمان پر، یعنی کس طرح سے ہے، سب سے پہلے اوپر جو ہے اللہ کے عرش کے قریب ترین 7واں آسمان ہے، پھر چھٹا، پھر 5واں، چوتھا. تو اس طرح جو سب سے نیچے دنیا کے قریب ترین آسمان ہے پہلا آسمان، حضرت جبرائیل کو امانت دی گئی. 23 ایئرز میں تھوڑا 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 کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن نازل کیا گیا. اور وہ کیسے نازل ہوتا تھا وہ بھی تھوڑی دیر کو میں اس لیے چاہوں گی آپ کو بیک گراؤنڈ سارا پتہ چل جائے کہ وہ اس طرح جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ویسے نہیں نازل ہو رہا تھا. کسی سورت کی کوئی آیات، کسی اور سورت کی کوئی آیات، مکہ میں کسی طرح کی آیات تھوڑی سی نازل ہوئی، پھر کسی اور سورت کی مدینہ میں، پھر اسی طرح سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا. سو وہی کے دو پارٹس تھے، ایک وہ پارٹ جس کے اندر عربک آتی تھی، اور ساتھ میں یہ بتایا جاتا تھا کہ اس کو اس صورت میں اس جگہ پر ان دو آیات کے بیچ میں پلیس کیا جائے گا. ٹھیک ہے. سو وہ ساری جو ارینجمنٹ تھی وہ بھی آن دا گو چل رہی تھی. اب جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس میں یہ سیکوینس دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک ٹاپک جو ہے وہ کس طرح سے لکھا ہوا ہے، تو یہ ایک میریکل سے کم نہیں ہے کہ وہ نازل کیسے ہو رہی تھی. اب اس کی چھوٹی سی ایگزامپل ہے. اگر آپ دیکھیں ایک مکان بنا رہے ہیں، اس میں کسی کمرے میں کوئی اینٹ لگائی جا رہی ہے، دوسرے کمرے میں کوئی اینٹ لگائی جا رہی ہے، تیسرے کمرے میں کہیں پہ کوئی فلورنگ فٹ کی جا رہی ہے، کہیں پہ چھت فٹ کی جا رہی ہے، کہیں پہ کھڑکی فٹ کی جا رہی ہے. تو کوئی بھی سوچ نہیں سکتا کہ وہ مکان بہت خوبصورت اور پرفیکشن کے ساتھ بن سکتا ہے. لیکن قرآن جو ہے وہ حالانکہ اسی طرح سے نازل ہوا، پر وہ بالکل پرفیکشن کے ساتھ ہے، ایک سیکوینس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکھایا ہمیں. جیسے ہم نے دورے قرآن میں A to Z پورا پڑھا، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں کہیں پہ بھی کوئی سیکوینس میں کمی نہیں آتی، ہر چیز کنیکٹڈ ہے پرلز کی طرح، جیسے ایک ہار ہوتا ہے. اور اس میں آپ کو سورج میں اس کا بگننگ، پہلی ایک سورت کی جو اینڈنگ ہے وہ اگلی سورت کی بگننگ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، بالکل اسٹرانگ کنیکشن.
اور اسی طرح آپ سورج میں دیکھتے ہیں پیڑ سے جیسے مرر امیج میں ملے گی آپ کو. تو یہ ساری چیزیں شو کرتی ہیں کہ میریکل سے کم نہیں ہے یہ کتاب، جس طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ نے ارینج کیا. اب ہم جو ہے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے کہ آپ میرے ساتھ اس کا لفظی ترجمہ ریڈ آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے؟ آپ اونچا بول کے میرے ساتھ میں پڑھوں گی، آپ میرے پیچھے پیچھے ریڈ آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جس طرح سے ہم نے پڑھا ہے آپ گھر جا کے ڈیلی 1 یا 2 بار اس کو اس طرح سے ریپیٹ کر لیں. پہلے عربک ورڈ پھر اردو ٹرانسلیشن. اگر آپ نے کوئی اردو سے اتنا نہیں ہے کمفرٹیبل تو میں نے انگلش والا بھی شیئر کر دیا ہے، آپ انگلش میں یاد کر لیجیے گا. تو یہ آپ کا تھوڑا سا میموری کے لیے ضروری ہے تاکہ جب آپ نیکسٹ ویک تک وہ ریسائٹل پڑھیں سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گی، وہ ترجمہ آپ کو یاد ہوگا. اچھا جی، اب ہم یہ قرآن جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ یہ واحد کتاب کہ جیسے ہی آپ کھولیں گے آپ کے پیچھے ایک آرمی لگ جائے گی دشمن کی، اور وہ ہر پاسبل کوشش کرے گی کہ آپ کو اسٹاپ کرنا ہے اس کام کو کرنے سے. کبھی جو ہے وہ گھر میں کوئی روڑا اٹک جائے گا، کہیں پہ جو ہے کوئی بیماری اٹیک کر دے گی کہ تمہاری تو بہت طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہاتھ کام میں نہ جاؤ. کبھی کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو یہ سارے بیک گراؤنڈ کی جو ایشوز ہیں یہ اس ایک شیطان کی وجہ سے جو وہ بنایا رہتا ہے. کسی طرح سے ان کو میں روک دوں اس کتاب کو پڑھنے سے، کیونکہ اس کتاب کے اندر آپ کو وہ سارے گر ملیں گے جس سے آپ اس آرمی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اب اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کیونکہ ہمیں تو وہ نظر بھی نہیں آ رہا، تو آپ نے دل سے پڑھنا ہے اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں یا میں پروٹیکشن چاہتی ہوں باللہ، اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ مجھے پروٹیکٹ کر لیں کس سے؟ من الشیطان الرجیم، جو شیطان ہے اور مردود ہے، رجم سے ہے. رجم کہتے ہیں پتھر مارنا، یعنی کہ اس کو دھتکارا ہوا ہے. He has been kicked out. He has been cursed. اس curse شیطان سے آپ مجھے پروٹیکٹ کر لیں. دوسری چیز پھر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت جو ہے پہلی آیت سورہ فاتحہ کی بھی کہلاتی ہے، اور اس کو پڑھنا ہر دفعہ جب ہم قرآن سٹارٹ کریں گے تو یہ پہلے پڑھیں گے. یہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ اللہ کا نام جس چیز پہ نہ لیا جائے، کوئی بھی کام اگر نہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ جڑ کٹا ہو جاتا، یعنی کہ اس کو کوئی فلرش نہیں وہ کر سکتا. جیسے پودے کی جڑ کٹ جاتی ہے تو آپ لاکھ اس میں پانی ڈالیں وہ فلرش نہیں کرتا. تو بسم اللہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے لازمی ہی پڑھنا، تاکہ اس کام میں برکت ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے، اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کی پاور اتنی زیادہ ہے، اور اس پاور کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کرا رہے ہیں الرحمن، وہ بہت مہربان ہے، بہت مرسیفل ہے، بہت کائنڈ ہے. الرحیم بار بار مہربان، بار بار پیار آتا ہے اس کو، بار بار پیار آتا ہے. خاص طور پر جو بھی اس کتاب کو کھولتا ہے سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پیار آتا ہے ان کے اوپر. اور جو اس کتاب کو پڑھنے، کھولنے، سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان کے اوپر اپنی رحمت کی ایک خاص چھتری کر دیتا ہے. یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہے، لیکن ایک خاص قسم کی جو رحمت ہے وہ آتی ہے، اور اس میں بہت سے فرشتے ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کہیں پہ ہو رہا ہو، اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہو تو ہم وہ بیٹھیں اور سنیں اور اس کو پڑھیں. تو کہیں پر بھی جب اس طرح کی کوئی محفل ان کو ملتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جمع ہو جاتے ہیں، گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور ان کا رش اتنا بڑھتا جاتا ہے کہ وہ آوازیں دیتے ہیں کہ لوگ جو تم تلاش کر رہے تھے وہ مل گئے، وہ جگہ مل گئی جو تمہیں تلاش تھی، آؤ. وہ ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہیں، اور پھر وہ جو فرشتے ہیں ایک کے اوپر ایک اپنے پر یوں بھاگتے جاتے ہیں کہ وہ جو ٹاور بن جاتا ہے آسمان تک فرشتوں کا، وہ اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جب بھی اللہ کا کہیں ذکر کیا جا رہا ہو. تو اگر انسان اس طرح سے نہ بھی کورسپونڈ کریں، نہ بھی زیادہ کوآپریٹ کر رہے ہوں، لوگ اتنے زیادہ نہ بھی آ رہے ہیں، لیکن وہ فرشتے جو ہیں وہ ضرور وہاں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں اللہ کا کلام پڑھ کے، سن کے اللہ کا ذکر. تو وہ کلام ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے
آپ میرے ساتھ ساتھ پہلے عربی پڑھیں گے اور اس کے بعد ٹرانسلیشن. جی اسٹارٹ کرتے ہیں. الحمد. الحمد. اچھا یہ جو ہا ہے نا اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں پہلے. ایک صرف میں آپ ڈیلی ہر کلاس میں جو ہے نا ایک صرف ٹپ بتایا کروں گی. جو الحمد کا ورڈ ہے یہ ہاں اور دوسری والی جو گول دو چشمی یہ والی ہاں ان میں فرق. اگر آپ ہاں نکالیں جو اندر سے نکل رہی ہوتی ہے تو آپ کا سانس فیل ہوگا. ٹھیک ہے. اور جب آپ ہاں پڑھتے ہیں تو اس میں بریتھ باہر نہیں نکلے گی. ذرا کر کے دیکھیں. ہاں ہاں ہاتھ رکھیں آگے. ہاں 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 ہاں. فرق پتہ چلا. ایک یہاں سے نکل رہا ہے تھروٹ سے اور ایک اندر دل کی طرف سے چیسٹ سے نکل رہا ہے. اچھا اب الحمد کا معنی ہے سب تعریفیں. سب تعریفیں. الحمد پڑھ دیں گے اگر اس کو ہاں کے بجائے ہاں تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے آگ کی حرارت کا ٹھنڈا پڑ جانا. آگ ٹھنڈی پڑ گئی یعنی ٹوٹل فرق ہے. میننگ اس کا جو پروناؤنسیشن ہے وہ اتنا اہم ہے کہ آپ نے اگر ایک حرف بھی چینج کر دیا ادا کرتے ہوئے اس کی پروناؤنسیشن تو میننگ بدل جائے. ٹھیک ہے. تو الحمد ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھی. الحمد سب تعریفیں. الحمد سب تعریفیں للہ. اب اس میں لفظ اللہ کا اینڈ یہ اندر سے آتا ہے. اللہ اللہ اس میں دل میں وائبریشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. للہ اللہ کے لیے ہے. ربی ربی جو رب ہے. جو رب ہے. اچھا اب یہ ایک را اور دو با ہیں. آپ کو ایک با نظر آ رہا ہے تشدید کے ساتھ. تشدید کا مطلب ہے دو. ٹھیک ہے. تو یہ رب ایک با کے اوپر جزم ہے اور اگلا زیر کے ساتھ. ربی ربی جو رب ہے. العالمین العالمین. فکر نہیں کریں میں آئین نہیں پروناؤنس کراؤں گی. ابھی جیسا نکل رہا ہے نکال رہے ہیں. ہم نے صرف ہاں پر فوکس آج کرنا ہے. ٹھیک ہے. تمام جہانوں کا. العالمین. شاباش. تو پہلی آیت ہماری الحمد آپ نے ترجمہ بولنا ہے. الحمد للہ ربی العالمین. ویری گڈ. اچھا جی اب اگلا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو نام. الرحمن بہت مہربان. الرحمن بہت مہربان. الرحیم بار بار رحم کرنے والا. بار بار رحم کرنے والا. اب میں عربی بولتی ہوں آپ نے ترجمہ. الرحمن الرحیم. شاباش. مالکی مالک ہے. مالکی مالک ہے. مالکی مالک ہے. یومی دن کا. یومی دن کا. الدین بدلے کے. الدین بدلے کے. اب میں عربی پڑھتی ہوں. مالکی ترجمہ مالک ہے. یومی الدین بدلے کے. شاباش. اگلی آیت. ایاکا صرف تیری ہی. ایاکا صرف تیری ہی. نعبد نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. ہم عبادت کرتے ہیں. و اور و اور ایاکا صرف تیری ہی. ایاکا صرف تیری ہی.
نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں عربی پڑھوں گی. ایاک آپ نے ترجمہ، نعبد و ایاک نستعین. شاباش. اہدنا ہدایت دے ہمیں، اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط راستے کی، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے کی، المستقیم سیدھے کی. اب میں عربی پڑھوں گی. اہدنا الصراط المستقیم. شاباش. صراط راستہ، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم علیہم جن پر، علیہم جن پر، غیری نہ، غیری نہ، المغضوبی ان کا جو غضب کیا گیا، المغضوبی ان کا جو غضب کیا گیا، علیہم جن پر، علیہم جن پر، ولا وہ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور لا نہیں، نہ نہیں بھی نہ بھی دونوں سے، لا نہ، الضالین. کئی لوگ اس کو وہ کر کے پڑھتے ہیں، کئی لوگ وہ کر کے، دونوں طرح سے صحیح ہے. الضالین ان کا جو گمراہ ہیں. اس ورڈ کا میننگ ہے ان کا جو گمراہ ہیں. اچھا اب میں عربی پڑھتی ہوں. صراط الذین انعمت انعام کیا تو نے، علیہم غیری نہ، المغضوبی ان کا جو غضب کیا، علیہم جن پر، و لا الضالین ان کا جو گمراہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی اب اس کو شروع سے دیکھتے ہیں. الحمد، اس سے ہم آغاز کیا. الحمد، یہ حمد جو ہے یہ ایک خاص قسم کی تعریف ہوتی ہے جس کے اندر پریز بھی ہوتا ہے اور جس کے اندر شکر ساتھ ہوتا ہے. تھینکفلنس، گریٹیٹیوڈ، یہ دو چیزیں جب ساتھ ملتی ہیں تو حمد بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر صرف پریز کر رہے ہیں اس کو ثنا کہیں گے، ثنا کسی کی تعریف کی. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کا شکر صرف ادا کر رہے ہیں تو شکر ہے. لیکن جب دونوں کو کمبائن کر رہے ہیں کہ کسی کی تعریف شکر کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کو الحمد کہیں گے، ہم کہیں گے. لیکن الحمد جب لگ جاتا ہے تو کوئی خاص قسم کی تعریف ہے اور وہ آگے پتہ چلے گی کہ یہ ال کیوں لگایا، کیونکہ آگے اللہ کا نام آ رہا ہے للہ. اچھا اب لی ایک ورڈ تھا اور اللہ ہی ایک ورڈ تھا، ان دونوں کو کمبائن کیا تو للہ بن گیا. تو یہ بیسکلی دو ورڈز ہیں. للہ لی کا مطلب ہوتا ہے لیے. ٹھیک ہے. فار دیم. اور اللہ، اللہ کا اپنا ذاتی نام ہے. اور یہ جو نام ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ الہ سے پہلے ال لگا دیں. الہ معبود کو کہتے ہیں جس کی ورشپ کی جائے، تو ال لگا کے دی اونلی ون اینڈ اونلی معبود. تو وہ اللہ کا نام ہے جو کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا، اس کا اپنا نام ہے. رب، رب یہ تین میننگز
میں آتا ہے، یعنی 3 میننگس ہے اس کے، جب کمبائن ہوتے ہیں تو وہ رب، ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 خالق، کریٹر. رب جو ہے اس کے اندر ہی کریٹ کرنے کا وہ ہوتا ہے صفت، ٹھیک ہے. پھر اونر، کریٹ کر دیا، ساتھ میں اونر بھی وہی ہے، جو کہ اور ہم کسی انسان کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے کہ کوئی ہو جو کہ کریٹ بھی کر رہا ہو، ساتھ میں پوری طرح ہر وقت اون بھی رکھے، ہے نا. اب ماں جو ہے جنم دیتی ہے بچے کو، اس کریشن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ساتھ شامل کیا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں پوری طرح اون کرے بچے کو، ان کی اپنی مرضی ہو جاتی ہے، ان کے اپنے ڈریمز اور ایسپریشنز ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریٹر بھی ہے، لیکن ساتھ میں مکمل طور پر اونر بھی ہے، خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. اور تیسرا جو رب کے اندر آتا ہے، جو رب کے کام ہے، وہ ہے پلانر، مدبر، تدبیر کرنے والا، پلاننگ کرنے والا. یعنی اب ایک تو اس نے چیز کو کریٹ کر دیا، پھر اس نے اس کو اون بھی کیا مکمل طور پر. تو اونر جو ہے نا وہ تصرف رکھتا ہے. تصرف کا میننگ ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو مرضی کریں، آپ کو کوئی روکے گا نہیں اگر آپ کسی چیز کے اونر ہیں. جیسے اگر کئی لوگ جویلری دے دیتے ہیں بچوں کو، ٹھیک ہے، لیکن ان کو کہتے ہیں کہ بھئی تم بیچ نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، بس یہ لاکر میں رہے گی، تو وہ ٹرو اونر نہیں ہوں گے اس کے، بیکاز وہ تصرف نہیں رکھتے، they can't do anything about it. سو ٹرو اونر وہ ہوتا ہے جو اس کے اوپر تصرف ہے، وہ اس کے ساتھ جو مرضی کرے، ٹوٹے کے پٹے، جو چیز بھی مرضی کرے، کچھ سے پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہ اونر، مالک. اور پھر مدبر، پلانر، جو پلان کر رہا ہے ہر چیز. اس نے یہاں اس وقت جانا ہے، اس نے یہ ایسے کھانا ہے، اس کا قد اتنا لمبا ہوگا، اتنا چھوٹا ہوگا، اس کی یہ کمپلیکشن ہوگی، اس نے اس کے ساتھ ریلیشن کرنا ہے، اس کا یوں ہوگا، اس کا وہ ہوگا، ہر چیز کی پلاننگ. اور کس کی؟ العالمین. تو کریٹر ہے، سسٹینر یعنی اور اونر، مالک ہے، اور پلانر ہے کس کا؟ العالمین. العالمین. تو العالمین جو ہے وہ جہانوں کا بھی پلورل، ٹھیک ہے. سو آپ ایک یونیورس دیکھ لیں، یونیورس میں بہت سی دنیایں آ جاتی، بہت سے عالم آ جاتے ہیں، اور ان کا بھی پلورل. سو یو کین سے یونیورسز. اور ابھی جو ہے لیٹلی یہ جو اتنی سائنس نے ترقی کی ہے، اس کے بعد لوگوں کو پیرلل یونیورس کا تصور آ رہا ہے، ٹائم ٹریول کا آ رہا ہے، اور پھر یہ کہ کس طرح سے میٹر ہے تو اینٹی میٹر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سب کا کریٹر ہے، وہ سب کا پلانر ہے، وہ سب کا اونر ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم جیسے کوئی اور ہیومن بینگ کہیں یونیورس میں ہیں، کیا ہو رہا ہے، ہاں کس شکل کے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنی کریشن کو ہی دیکھ لیں، ہمارے سے کتنے فرق قسم کے بینگز ہیں اس وقت اس دنیا میں. کبھی اپنے آپ کو جیلی فش سے کمپیئر کیا؟ اس کا ٹیکسچر، اس کے چلنے کا طریقہ، اس کی رہنے کی جگہ، کتنا فرق ہے. پھر اپنے آپ کو چوٹی سے کمپیئر کر، اس کی رہنے کی جگہ، اس کی کھانے کی چیزیں، اس کی ہر چیز، کالونی کیسے بناتی ہے، وہ بالکل فرق ہے. اس کو بھی وہی پال ہے، وہ ایک الگ جہان، عالم. جنات کا ایک الگ عالم، فرشتوں کا ایک الگ عالم. ہر جگہ ایک الگ چیز، الگ کام ہو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم، وہ چل رہا ہے. ستاروں کا ایک الگ عالم ہے، وہ اپنے آربٹس میں کہیں گھوم رہے ہیں. وہ اب جا کے پتہ چل رہا ہے کہ اسٹارز بھی موو کر رہے ہیں، جو کہ ہمیں لگتا تھا وہ اسٹیشنری ہے، صرف پلانٹس گھومتے ہیں. ہر چیز موو کر رہے. اور اللہ ان کا رب، رب العالمین، تمام جہانوں کا. اس لیے اس کے لیے ساری تعریف ہے. This is the reason why we start the Quran with Alhamdulillah. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا ہی نہیں بلکہ سارے جہانوں کا خالق، مالک، مدبر ہے. تو یہ چیز اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلا کانسیپٹ جو ہمیں باور کرایا ہے وہ کیا؟ کہ وہ ہمارا خالق، مالک اور مدبر ہے، اور اسی لیے اس کے لیے ساری تعریف اور سارا شکر ہے. اچھا جی، اس کے بعد
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن، وہ بہت زیادہ سپرلیٹو ڈگری ہے رحم کی، رحم کرنے والا۔ سپرلیٹو ڈگری کا مطلب کیا ہے؟ کہ اتنا انتہا کا کہ وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو رحم ہے، جو مرسی ہے اس نے اس کے 100 حصے کیے، اور اس میں سے جو ایک حصہ تھا اس نے زمین میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے سے اس کو بانٹ دیا ہر بینگ میں۔ کبھی اگر آپ نے کیٹس کو دیکھا ہے کیسے وہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو کس طرح سے ان کو نرچر کرتی ہیں، ہلکا سی چوں کی آواز آتی ہے فوراً دودھ پلانا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ رحم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بلی کے دل میں ڈالا اپنے بچے کے لیے، کچن کے لیے۔ اسی طرح سے ایک گھوڑی اپنے بیبی کو کیسے پالتی ہے، پیار کرتی ہے، اور اسی طرح سے ایک ہاتھی، اسی طرح سے ایک چونٹی کس طرح سے اپنی کالونی کے اوپر جو ہے وہ مرسی کرتی ہے، ان کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہر بینگ جو رحم کر رہا ہے، اور ہر ماں مثلا انسان جس طرح سے ایک دوسرے پہ رحم کر رہے ہوتے ہیں، ایک ماں اپنے بچے پہ رحم کر رہی ہوتی ہے، وہ اس ایک حصے میں سے بٹی ہوئی رحمت لے رہے ہیں، سوچئے۔ اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے ریزرو کر لیے۔ سو کتنا زیادہ وہ رحم کرتا، تو وہ رحمان میننگ انسان اگر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، غصہ دلا رہے ہیں، پھر بھی وہ ان کو دیے جا رہے ہیں، ان کو سسٹین کرے چلے جا رہے ہیں، ان کے لیے بہترین پلاننگ کیے جا رہے ہیں کہ شاید اب یہ مان جائیں، شاید اب پلٹ جائیں۔ اور پھر اس کے بعد الرحیم، رحیم جو ہے وہ کنٹینیوٹی ہے۔ تو اب رحمان، اب ہم امیجن کریں رحمان اور رحیم، رحیم میں انفینٹی ہے، نان سٹاپ، کانسٹنٹلی گوئنگ آن اینڈ آن۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں رحمان جو ہے وہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہر ایک کے اوپر رحم کر رہا ہے، جس کے اندر حشرات الارض سے لے کے انسان جنات سارے شامل ہیں، اور رحیم جو ہے پھر اس کی جو رحمت کنٹینیو کرے گی قیامت کے دن وہ مومنین کے لیے، اس رحمت کی وجہ سے وہ انسانوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ وہ انسان کہ جو کہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، اور یہ جو چیز ہے یہ اس نے صرف اور صرف اپنے کنٹرول میں رکھی۔ اسی لیے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کہا مالکی یوم الدین، الرحمن الرحیم ہے، اسی لیے اس نے یہ جو فیصلہ ہے وہ اپنے کنٹرول میں رکھا۔ اگر ہم میں سے کسی کے کنٹرول میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ جسٹس ہو پاتی؟ نہیں ہو پاتی۔ ابھی بھی ہمیں جسٹس نہیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ہمیں رحم ہی مانگنا چاہیے، کیونکہ اس دن مالک کمپلیٹ اونر اینڈ کنٹرول، یوم دن الدین، دین آپ سوچ لیجئے بدلہ، ادلا بدلہ دین سے ہے، دین تجارت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اس دن کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے اعمال دینے ہوں گے اور اجر جو ہے وہ لینا ہوگا۔ اس دن بدلہ چل رہا ہوگا، ادلا بدلہ۔ اچھا، صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ٹریڈ نہیں چل رہا ہوگا، لوگوں کے ساتھ بھی چل رہا ہوگا۔ کسی کی غیبت کی ہوگی تو اپنے نیک اعمال اس کو دینے پڑیں گے، اور اس کی وہ جب ختم ہو جائے گا لیتا رہے گا لیتا رہے گا، پھر بھی اس کے جو حق اگر نہیں ادا کیے تو پھر وہ اپنے برائیاں ڈالتا جائے گا۔ تو یہ جو لین دین ہے یہ انسانوں کے ساتھ بھی چل رہا ہوگا، جانوروں کے ساتھ بھی چل رہا ہوگا۔ کسی جانور پر رحم نہ کیا تو وہ بھی، آپ نے پڑھا تھا قرآن کے اینڈ میں کہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو بھی اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم کی وجہ سے، سو اس کو بھی بدلہ دیا جا رہا ہوگا۔ تو ہر چیز کا بدلہ 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 بدلہ، اور وہ جو دن ہے اس میں ہوگا یہ 50,000 ایئرس کا یہ دن ہے جس کے اندر ادلا بدلا ہو رہا ہوگا، جس کا فل کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو الرحمن الرحیم ہے۔ اور اس دن وہ رحمت کرے گا تو کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ پھر اس کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو مینلی ہم نے یہاں پر کرنا کیا ہے، دنیا میں ہم ایسے کام کریں کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اٹریکٹ کریں، اور اتنا اٹریکٹ کریں کہ وہ اتنی زیادہ ہم پر آ جائے کہ وہ قیامت تک، یعنی قبر سے قیامت تک چلتی چلی جائے، اینڈ تک۔ سو یہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے بیسکلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اسی لیے ہم اس سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگ رہے ہیں، ایاک نعبد۔ اچھا جی، ایک بات بتائیں، جب ہم کہیں پہ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اونر صرف وہی ہے، جیسے گھر خریدنے کے لیے جا رہے ہیں اور پتہ ہے کہ اونر صرف وہی ہے، تو کیا ہم اس کے رشتہ داروں سے نیگوشیٹ کرتے ہیں پرائس؟ اس کے نیبر سے کرتے ہیں، اس کے دوستوں سے کرتے ہیں؟
نہیں، ہم اسی سے نیگوشیٹ کرتے ہیں کیونکہ اونر وہی ہے، وہی اگر کبھی کم کر سکتا ہے یا وہی ہمیں کوئی ڈسکاؤنٹ دے سکتا ہے، اور تو کسی سے نہیں کرتے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اس دن تم نے کامیاب ہونا ہے تو صرف اور صرف کون مدد کر سکتا ہے پھر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس لیے جو یہ ایاک ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اونلی یورس. ہم اور کسی کے نہیں ہیں، صرف تیرے ہی ہیں. اونلی یورس، ایاک، صرف اور صرف تیری ہی. تو دو چیزوں کے ساتھ ہم نے ایاک اٹیچ کیا ہے، ایک نعبدو کے ساتھ اور ایک نستعین کے ساتھ. نعبدو عبد سے، عین با دال، عبد. عبد کہتے ہیں غلام کو، اور غلام کون ہوتا ہے؟ اپنی مرضی کرتا ہے؟ نہیں. کس کی مرضی پہ چلتا ہے؟ اپنے اونر کے. شاباش. اسی لیے مالک یوم الدین کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبدو، یعنی وہ ہمارا جو کلام ہے کہ ہمارے آٹومیٹکلی منہ سے نکلے کہ آپ ہمارے اونر ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، اور ہم صرف اور صرف ایک اکیلے آپ ہی کی غلامی کر رہے ہیں. اس لیے ایاک نستعین، آپ ہی صرف ہمیں مدد کر دیجیے، کیونکہ ہم اس کے لیے مدد بھی صرف آپ ہی سے ملتے ہیں. تو اصل میں ہوگا کیا رہا ہے یہاں پر؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کو انووک کر رہے ہیں ایاک کہہ کے. ٹھیک ہے. جب کوئی بہت لاچار ہوتا ہے نا، بہت لاچار ہوتا ہے، اور پتا ہو کہ ہمارے علاوہ کوئی اس کی نہیں سنے گا، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، ہے بیچارہ، تو دل چاہتا ہے ہیلپ کرنے کا. اس لیے یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبدو، یا اللہ تعالیٰ صرف ہم تیری بندگی کر رہے ہیں، تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جس کے آگے ہم جھکیں، کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کے آگے ہم سر تسلیم خم کریں. اس لیے ایاک نستعین، صرف آپ ہی ہیں جن سے ہم مدد چاہ رہے ہیں، آپ ہی ہماری ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ جو لاچارگی ہے نا، اس کے ساتھ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. نستعین استعانت سے. اچھا، استعانت کا جو ورڈ ہے اس کا مفہوم ہے کہ دو چیزوں کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں. ایک ہے حصول نفع، یعنی نفع حاصل کرنے کے لیے، اور ضرر کو دور کرنے کے لیے، کسی قسم کی نقصان ہے اس کو دور کرنے کے لیے. تو جو ابھی ہم مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں، جو کانشیسلی آپ نے جب یہ پڑھنی ہے آیت تو آپ نے سوچنا ہے کہ نستعین جب آپ کہیں گے نا، نستعین، تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے تھام، تو مجھے پکڑ لے، میں گر رہی ہوں. یعنی آپ نے فیل ایسے کرنا ہے جیسے کسی کلف سے گر رہے ہیں اور وہ ہمیں پکڑے گا، تو ورنہ نہیں تو ہم گر پڑیں. جب تک یہ فیل نہیں ہوگا نا ہمیں کہ ہم کیسے مدد مانگ رہے ہیں تڑپ کے، تب تک ہم یہ ورڈ صحیح سے یوں ادا نہیں کر سکتے. نستعین، ہم تیری مدد چاہ رہے ہیں، اللہ ہماری مدد کرتے ہیں. نستعین، تو یہ جو ہے وہ ایک گڑ گڑا کے مدد مانگنے کا ہے، اور اس میں بھی ہم کہہ رہے ہیں صرف تیری ہم مدد چاہ رہے ہیں. اچھا جی، اب کس چیز میں مدد چاہیے؟ اور وہ آگے دعا آ جاتی ہے اہدنا، ہمیں ہدایت دے. اہدنا جو ہے ہدایت سے ہے، دکھانے کو، یعنی نظر آ جائے وہ راستہ، ہمیں کلیئرٹی بھی ہو جائے. اب دیکھیے اگر کوئی راستہ ہے، سڑک ہے، اور جنگل میں سے آپ گزر رہے ہیں، اس پہ پتے پڑے ہیں بہت سارے، کلیئر نہیں ہے، تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، آپ ٹینڈی پہ نکل جائیں گے. تو دیٹ روڈ ہیز ٹو بی کلیئر. نمبر 2، یعنی کہ نظر آئے، کلیئرٹی ہو، ہمیں وہ راستے سمجھ میں آ جائے کہ کیا ہے. اور نمبر 2، اس کے اوپر چلنے کی ہمت بھی ہو. اگر ہم تھکے ہوئے ہیں، لاغر ہیں، چلا نہیں جا رہا، تو پھر تو ہم اس کے اوپر نہیں چل پائیں گے نا. تو اس کی ہمت بھی ہمیں دے دے، طاقت بھی دے دے، چلا بھی دے، اور پھر اس کے بعد منزل تک، اینڈ تک پہنچا. اب 3 طرح کے لوگ ہیں. مثلاً آپ کہیں گم ہوئے ہیں، آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہیں، اور وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ یہاں سے جائیں، وہاں سے جائیں. کئی لوگ تو ویسے راستہ بھی غلط بتا دو. دوسرا کہتا ہے کہ اچھا میں ہاف وے تھرو تک وہاں تک جا رہا ہوں، آپ میرے فالو کر لیں، اور پھر ادھر سے آپ اس طرف مڑ جائیے گا، اس طرف مڑ جائے گا، ہاف وے تھرو لے جاتا ہوں. اور تیسرا آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ چلیں آپ میرے ساتھ بیٹھے، میں آپ کو اس جگہ ڈراپ کر دوں. تو کس چیز میں آپ کو سب سے زیادہ کمفرٹ ہوگا؟ اینڈ تک جو ڈراپ کر رہا ہے، یہ ہے ہدایت. جب آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت، دس از واٹ یو آر آسکنگ فار، کہ آپ مجھے دکھا بھی دیں، چلا بھی دیں، منزل تک بھی پہنچا دیں،
وہاں تک جب تک میں نہ پہنچی تو میں سکون سے بیٹھ نہیں سکتی. I need to get to that point, and that is Jannah. اهدنا الصراط المستقیم. وہ سیدھا راستہ دکھا دے. مستقیم یعنی سیدھا، قائم، قائم سے ہے یہ، یعنی صحیح کھڑا ہوا، مضبوط، ٹیڑھا نہیں ہے، اور کنفیوژن نہیں ہے اس میں، کلیئر ہے، دور سے نظر آ رہا ہے مستقیم. جیسے آپ مثلا ایک فلیگ آپ نے دیکھا، پاکستان کا جھنڈا بہت بڑے سے پول کے اوپر دور سے جو نظر آ جاتا ہے لگا ہوا. ہم اس دن آ رہے تھے سرگودا بیس میں، پیچھے سے انٹری ہوئی تو اب وہ ہر دفعہ گم جاتے ہیں، تو ہے بھی ہمارے ساتھ رستوں کا. تو وہ دور سے جو ریڈار اور جھنڈا نظر آیا تو ہم نے کہا یہ صحیح جگہ پہ ہم پہنچ گئے. بیکاز آپ جب نشان دیکھ لیتے ہیں تو تب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں ہم صحیح رستے پہ تھے. اب بار بار جب رستے چینج، جیسے ہم جیسے لوگ ہر دفعہ کوئی نیا راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو گھومیں گے نا. تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ ایک راستہ لیا جائے اور اس کے اوپر جم جائے. استقامت، یہ بھی قائم سے ہی ہے، مستقیم سے ہے استقامت. سو کون جو ہے وہ صحیح راستے کے اوپر چلتا رہے گا؟ جس کے اندر استقامت ہوگی. آپ نے یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد استقامت کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم بالکل غم نہ کرو، تم فکر نہ کرو، تم دکھ نہ ہو، تمہیں تھکن نہیں ہونی چاہیے، تم پریشان نہ ہو، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو استقامت جو ہے، جب ہم صراط مستقیم مانگتے ہیں اور اس پر جم جاتے ہیں تو پھر اس پورے رستے میں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد بھیجتے جاتے ہیں. ہر پاسبل جو ڈفیکلٹی والی سچویشن ہو سکتی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اینجلس کے تھرو ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہیلپ ہے صرف انبیاء کی نہیں ہے، یہ انسانوں کی، عام انسانوں کی بھی اللہ تعالیٰ ہیلپ کرتے ہیں. لیکن کوئی بات ہے کہ کتنا زیادہ ان کے اندر ایمان اور فیتھ ہے، یہ آگے پڑھیں گے کہ کیسے ہم وہ انووک کریں گے. اچھا جی، صراط الذین، اب وہ راستہ اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کون سا راستہ، کس طرح کا راستہ، اس کی کچھ حد و خال. اب دیکھیے، جب آپ ایکچوئل میپس کے تھرو کسی راستے پہ جاتے ہیں تو آپ اس کے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سائنس ہے، کوئی بلڈنگ آ گئی ہے کہیں پہ، کوئی شہر کا نام لکھا ہوا آئے گا تو آپ ان سائنس کو فالو کرتے جاتے ہیں. ٹھیک، وہ تو فزیکل راستہ ہے، آپ کو کلوز چاہیے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی راستہ فزیکل نہیں، اگر کوئی ایسا راستہ ہے جو آپ کو ایگزیکٹ نظر نہیں آ رہا، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ کون لوگ اس پر چل رہے ہیں، کن کے پیچھے پیچھے میں جاؤں تو میں صحیح راستے پہ چلتی رہوں. ٹھیک ہے؟ اگین وہی والی بات کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں تو آپ منزل پہ پہنچیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے جو پہلے سے صراط مستقیم پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، انہی کے پیچھے پڑے جائیں گے تو پھر ہم صحیح راستے پہ پہنچ سکیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. اب یہ کون لوگ ہیں؟ اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی وضاحت کر دی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایک آیت میں آپ کو ڈسکرائب کر دیتی ہوں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں، اگین فالو کرنا، جو ان کو فالو کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ کون؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھی کمپنی ہے ان کی. تو یہ چار طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو مینشن کر رہے ہیں کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، ان کو گفٹس دیے ہیں بہت سارے، ان کے اوپر فیورز کیے ہیں. فیور بیسکلی انعام کا مطلب ہے کسی کو خاص فیوریٹزم کرنا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ تو فیوریٹزم کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کی ہے؟ وائے
کیا وجہ تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا فیور دیا؟ کیونکہ انہوں نے صراط مستقیم پہ چلنے کی چوائس لی. یہ جو چوائس ہے یہ صرف دو بینگز کے پاس ہے، ایک انسانوں کے پاس، ایک جنات کے پاس. اونلی دے کین میک دیئر ڈیسیژن کہ انہوں نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے یا نہیں چلنا. دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے، ادھر چلیں یا نہ چلیں. تو جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا، جنہوں نے مانگا، تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیور لیا اور وہ اللہ کے فیوریٹ ہو گئے، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ نام ہے انبیاء کی، جو اتنے اللہ تعالیٰ کے خاطر جو ہے اللہ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور اس راستے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ نہ صرف خود چلتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی بیکن آف لائٹ بن جاتے ہیں. پھر صدیقین جو سچ بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، صدق. اور پھر کہ سچ کی گواہی بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ آپ نے سچ کہا. یہ بھی صدیق کا کام ہوتا ہے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کو بھی یہ لقب ملا تھا صدیق کا. پتہ ہے آپ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے اور لوگ مذاق اڑا رہے تھے، حضرت ابوبکر کے پاس آئے تو دیکھو دیکھو تمہارا نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ رات کو جو ہے وہ چلا گیا تھا آسمانوں کی سیر کر کے. تو حضرت ابوبکر نے کچھ پوچھے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں. جس کے بعد پھر ان کا لقب پڑا تھا صدیق، کیونکہ انہوں نے سچائی جو ہے اس کو پروف کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں واقعی سچے ہیں. اچھا، سچی گواہ. اور تیسرے شہداء، یعنی یہ شہداء وہ ہیں کہ جنہوں نے صراط مستقیم پر اتنی استقامت حاصل کی کہ اپنے آپ کو ختم ہی کر ڈالا. یعنی کوئی بندہ اتنا زیادہ اس کے اوپر لگ جائے، اتنا کمیٹڈ ہو جائے کہ جان ہی کو بھلا دے، اس کے اوپر جان ہی دے دے، وہ شہید ہے. تو صرف صراط مستقیم کی خاطر چونکہ انہوں نے جان دے دی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کے اوپر پھر فیورز آ گئے. ٹھیک. اور فورتھ کیٹیگری تھی صالحین. صالحین کون لوگ ہوتے ہیں؟ صالح اعمال، اچھے کام کرنے والے، یعنی ساری زندگی انہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے تاکہ جب تک اینڈ کیا. تو ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فیور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام کیا. اور وہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کی بگیسٹ نعمت، جو کہ اللہ تعالیٰ بن مانگے نہیں دیتے، جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے مانگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت. یہ ایک واحد نعمت ہے. دیکھیں، کھانا پینا بغیر مانگے مل جاتا ہے، کپڑے بغیر بن مانگے بھی مل جاتے ہیں، انسان کو اچھی فیملی بن مانگے مل جاتی ہے، کئی گھر بن مانگے مل جاتا ہے، گاڑی بن مانگے مل جاتی ہے، عہدہ بن مانگے مل سکتا ہے. لیکن دس از دا ون اینڈ اونلی تھنگ، جب تک اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے نہ مانگے یہ نہیں ملتا. سمجھ ہی نہیں آتی انسان کو، اس کا فلیور نہیں چکھ سکتا ہدایت کا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ضروری ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتا ہے. اور پھر ایسے لوگ فالو ہم نہ کریں. نمبر 1 جو المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا. نمبر 2 الضالین، جن کو خود ہی رستہ نہیں پتا، جو خود ہی کسی اور راستے پہ چلے گئے، ان کے بھی راستے پہ نہ چلا. اور یہ کون لوگ ہیں؟ المغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہے رستہ کیا ہے، جن کو پتہ ہے کہ یہاں سے ادھر ٹرن کرنا ہے، یہاں سے ادھر ٹرن کرنا ہے، لیکن وہ ضد میں دوسری طرف ٹرن کرتے ہیں. نہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں یہاں چلنا، نہیں میں تو یہ کروں گا. یہ المغضوب علیہم، نوئنگلی جو غلط رستہ چوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں جن کو نالج تھی، they knew that they were doing something wrong، لیکن انہوں نے ضد میں، اناد میں، تکبر میں ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، میں یہ بات نہیں مانوں گا یا مانوں گی، میں تو اپنی مرضی کروں گی. اور انہوں نے غلط راستہ چوز کیا. اور نمبر 2 الضالین، جنہوں نے کیا کیا، جن کو پتہ ہی نہیں تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہاں سے لیفٹ جانا ہے رائٹ جانا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، چلو جی ایسے ہی چل پڑتے ہیں. تو یہ ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ شو کرتا ہے، جس نے اتنی تکلیف ہی گوارا نہیں کی کہ معلوم کرے اور ادھر سے ادھر بس چل پڑے. اور پھر اس غلط، آپ دیکھیے ایک غلط ٹرننگ لے لیں تو اسی طرف چلے جاتے ہیں نا. اب اگر موٹر وے پہ چڑھ رہے ہیں اور رائٹ کے بجائے لیفٹ مڑ جائیں تو اسلام آباد کی بجائے لاہور پہنچ جائیں گے، تو واپس پلٹنے میں تو بہت دیر پڑ جائے. یہ غالبین جو کہ بغیر جانے جو ہے وہ ایک اس میں چلے جاتے ہیں. یہ 2 طرح کے لوگ ہیں جن کا راستہ نہیں لینا، جن سے ہم اس راستے کی پہچان کرانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 طرح کے لوگ ان کے راستے پہ ہمیں نہیں چلانا. یہ ہمیں گائیڈ کریں کہ جو نظر آ رہے ہیں اللہ کا غصہ اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں. اور یہ ایز اے نیشن
ویسے تو انڈیویجولس میں الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ایز اے نیشن جو ایک ویل نون نیشن ہے جس نے اللہ کا غصہ اپنی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ کیا، وہ جوز کی تھی، جنہوں نے جانتے پوچھتے کتاب کو چھپایا. دے نیو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور انہوں نے غلط کے اوپر عمل درآمد کیا جان بوجھ کے. اور پھر کرسچن جو تھے المحبوبہ نہیں، کہ جن کو نالج نہیں تھا، بغیر نالج کے وہ بھٹکتے رہے اور ایسے کام جو اللہ نے نہیں کہے تھے وہ نیکی سمجھ کے کرتے رہے. مثلاً جیسے رہبانیت، مونکس، تو وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا، لیکن وہ دنیا سے بے رغبتی اب کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے، کہ بہت نیکی کا کام ہے اور بہت ہی وہ ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں اس طرح سے انہوں نے اپنے دین میں نکالی. اب یہ چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیٹیگرائز کر. اب ایک دفعہ آپ یہ جو ترجمہ ہے اس کو ذہن میں غور سے دیکھیے، اس کا ٹیکسٹ دیکھیں، اپنے سامنے ٹیکسٹ رکھیں. میں آپ کو تلاوت پڑھ کے سناؤں گی، پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کتنے پرسینٹ آپ کو کلیئر ہوا کہ یہ بیک گراؤنڈ اور اس کا میننگ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ گھر جا کے اس کا ٹرانسلیشن اسی طرح سے ریڈ آؤٹ کریں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کس طرح تلاوت سمجھنا ہے. پھر جب آپ نماز میں پڑھیں گے تو آپ کی نماز کا فلیور چینج ہو جائے گا، کانسنٹریشن چینج ہو جائے گی. جیسے الحمدللہ رب العالمین بولیں گے آپ یونیورس میں گھومنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو اسٹارز اینڈ ہیونز اور ساری چیزیں دماغ میں، کیوں بڑا ہمارا رب، کیا اس کی شان ہے واقعی. یس بالکل. یعنی کہ وہ پھر جو ہے آپ ریلیٹ کر پاتے ہیں کہ کتنا میرا گہرا ریلیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، جو ٹوٹ نہیں سکتا کبھی بھی. صحیح، جس کو ہم اب انووک کہتے ہیں. اچھا جی، اب ہم تھوڑے سے سورہ بقرہ کی چند آیات کریں گے. کب سورہ بقرہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں پہلی سورت سورہ فاتحہ کے بعد، اوپننگ کے بعد نازل دی ہے، ڈالی ہے اس کے اندر، جو کہ ویسے مدینہ میں نازل ہوئی تھی. پہلے مکی دور تھا، پھر مدنی دور تھا، مدینہ میں یہ نازل ہوئی تھی. اور وقفے وقفے سے تھوڑی تھوڑی کر کے سورہ بقرہ جو ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. دونوں روشنی والی صورتیں الزہرین جن کو کہتے ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنا کرو. دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل ہوں یا چڑیوں کے دو جھنڈ ہوں، سب باندھے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے دفاع کر رہی ہوں گی. سورہ بقرہ پڑھا کرو اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور جادوگر لوگ اس کے پڑھنے والے پر اثر نہیں کر سکتے. تو جو بھی اس کو پڑھ رہا ہو، سمجھ رہا ہو، ریڈ آؤٹ کر رہا ہو، جادوگر جو ہے وہ پھر اس کے اوپر کنٹرول نہیں پا سکتے. تھوڑا بہت نقصان شاید ہو بھی جائے کبھی، لیکن جو اتنا ٹیریبل جس طرح کے ان کے وار ہوتے وہ نہیں ہو سکیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم سے، حروف مقطعات ہیں. ان کا میننگ ہے چونکہ ہمیں بتایا نہیں گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سیکرٹ رکھا ہے. اس کے ریزنز بہت سارے ہیں، لیکن یہ کہ ہم اس کے میننگز میں نہیں جائیں گے. ذالک، یہ ذالک، یہ الکتاب، کتاب، الکتاب کتاب، لا نہیں، غیبہ کوئی شک، غیبہ کوئی شک، یعنی کسی قسم کا بھی کوئی شک، فی اس میں. یہ دو ورڈز ہیں فی اور ہی. فی کا مطلب ہے میں اور ہی اس. فی اس میں، ہدن
ہدایت ہے، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ آپ نے یہ دیکھا سورہ فاتحہ میں ہم نے للہ پڑھا تھا، یہاں پر لی المتقین، دو ورڈ ساتھ آئے تو للمتقین ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سو لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، فور، اور متقین یعنی تقوی والے، ٹھیک۔ الذین وہ لوگ، سوری ابھی تو آپ نے اردو کا وہ بول رہے نا، میں نے عربک پڑھ لیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، شاباش، الذین وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں۔ اچھا تھوڑا سا اس سے ملتا جلتا ورڈ آپ نے پیچھے پڑھا ہے المستقیم، روٹ یہی ہے، یقیمون قائم، مستقیم وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، ملتا جلتا ورڈ ہے، یعنی ایک روٹ سے نکلے ہوا ایک اور ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُقِيمُونَ اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، وَمِمَّا اور اس سے جو، اور یہ جو ہے نا تین ورڈز ہیں، وَمِن، میم نون من اور میم الف ماں، ٹھیک ہے، وَمِن ماں، یہ تینوں جب ساتھ آئے، وہ تو پھر الگ ہی ہے لیکن مما بن گیا، نون اور میم مکس ہو گیا، وہ میم بن گیا، یہ بھی ہم پڑھیں گے کہ کیا وہ ہوتا ہے بہت لیٹر سٹیج میں۔ ابھی کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے مما اس سے جو، وَمِمَّا اور اس سے جو، رزقناہم رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں۔ اچھا آپ یہ تین ورڈز ہیں، رزقا، رزقا رزق سے ہے، ٹھیک ہے، رزقا رزق سے ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، سمجھ میں آ گیا۔ نا نون الف نا ہم کے لیے آتا ہے، ہم، اور ہم وہ، رزقناہم تین چیزیں، رزق دیا ہم نے ان کو، ٹھیک ہے، انہیں رزق دیا ہم نے انہیں، رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا۔ ينفقون ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی اب میں صرف عربک پڑھوں گی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، شاباش، رزق دیا ہم نے ان کو یا انہیں، ينفقون، شاباش، والذین اور وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، یہ ریپیٹیشن ہے دونوں، پہلے بھی آپ پڑھ چکے، بما اس پر جو، بما اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، نزلہ سے ہے، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا طرف آپ کے، یہ الا اور کا دونوں کو ملا، الا کا مطلب ہوتا ہے طرف کا آپ کے، جیسے ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا ایا صرف کا تیری، تو ایا مطلب صرف اور کا تیری، ایا کا، جہاں پہ کاف کے اوپر زبر ہے تو تیرا کا جو ہے نا ورڈ اس میں آپ کو ملے گا، الیکا آپ کی طرف، طرف آپ کے، ٹھیک ہے، وما انزلہ
نازل کیا من قبلک، من قبلک آپ سے پہلے، آپ سے پہلے، و اور بالآخرتی آخرت پر، ہم یوقنون یقین رکھتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں۔ اچھا اب آپ نے مجھے اردو میں بتانا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل کیا گیا من قبلک وبالآخرتی ہم یوقنون یقین رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اولئک یہی لوگ، اولئک یہی لوگ، اعلی ہدن ہدایت پر، من ربہم من اور ربہم کو ساتھ ملایا، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک اپنے اب ترجمہ بتانا ہے، اولئک علی ہدن شاباش من ربہم واولئک هم المفلحون شاباش۔ اب جلدی سے تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل دیکھ لیجیے، الف لام میم ذالک یہ الکتاب آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ جواب آیا ہے، دس از این آنسر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کا جو یہ قرآن ہے نا، یہ آپ کے ساتھ کلام ہے۔ ابھی آپ نے سورہ فاتحہ میں کہا اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ٹھیک ہے۔ اور پھر بار بار اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اتنی فوراً مدد آئی کہ فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لو تمہیں راستہ چاہیے تھا، ہدایت چاہیے تھی، یہ لو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کتاب میں، یعنی یہ اب تمہارے پاس گائیڈنس آ گئی ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین جو تقوی والوں کے لیے گائیڈنس ہے، جو تم مانگ رہے تھے وہ ہے، لیکن شرط سب کو گائیڈنس نہیں ملے گی، کیا ہونا ضروری ہے، تقوی، تقوی ہے اللہ کانشیسنس۔ اچھا اب یہ جو آیت ہے نا، یہ دو طرح سے پڑھی جاتی ہے، ایک اگر آپ فی پہ رکیں سٹاپ کریں، اور ایک اگر رائٹ پہ سٹاپ کریں۔ آپ نے یہاں پہ چھوٹا سا جیم دیکھا اور اس کے اوپر 3 ڈاٹس ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے صرف ایک پہ آپ پاز کر سکتے ہیں، دونوں پہ نہیں رک سکتے۔ سو ادھر آپ اس کو یوں پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے کوئی شک نہیں، فیہ ھدی للمتقین اس میں، یعنی اس کتاب میں ہدایت ہے متقین کے لیے، ٹھیک۔ دوسرا اس کو کیسے کہیں گے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں رکیں، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اب اس کے شک کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ھدی للمتقین متقین کے لیے ہدایت۔ تو دونوں طرح سے جو ہے وہ میننگ تھوڑا سا سلائٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن اس کی قرآن کی خوبصورتی ہے کہ آپ اس میں مختلف جگہ پاز کریں تو میننگ تھوڑے تھوڑے ڈفرینٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب جی یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ہم نے واقعی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم اور گائیڈنس مانگی ہے تو پھر ہمیں تقوی اپلائی کرنا پڑے گا اپنے اوپر، متقین میں سے ہونا پڑے گا۔ اب ہم کہیں بھی ہمیں کیا پتا متقین کون ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا، متقین کون ہیں، الذین یؤمنون بالغیب جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ ایمان جو ہے نا، امانا امن سے، ایمان امن سے، امن ہوتا ہے ایٹ پیس، ٹو بی ایٹ پیس، دس از دا اپوزٹ آف ریب۔ ریب شک ہوتا ہے، جب کوئی شک میں ہوتا ہے تو وہ ایٹ پیس نہیں ہوتا، کسی کے اوپر شک ہو جائے کیا حال ہوتا ہے انسان کا، بہت برا حال ہوتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، اس کو دیکھیں، اس کو دیکھیں، یہ میسج پڑھیں گے فلانا،
تو شک سے اپوزٹ ہے پیس، ایٹ پیس، ایمان لانا، اور وہ بھی کس چیز پر؟ غیب پر جو نظر ہی نہیں آ رہے. ارے کتنی بڑی بات. غیب تو ایسی چیز ہے جو انسان نے دیکھی نہیں ہے، اس کے وہم و گمان میں نہیں ہے. تو تقویٰ کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے کہ جو چیز اس کو نظر ہی نہیں آ رہی، جس کو وہ سینس نہیں کر سکتا، جس کو وہ فیل نہیں کر سکتا، جو اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، اس پر وہ منوان ایمان لے آئے، امن ایٹ پیس ہو جائے اس کے ساتھ. کیا ہے؟ اللہ کو نہیں دیکھا، ایٹ پیس ہے، امن کے ساتھ ہے، ایمان ہے، بلیف ہے کہ ہے. آخرت کو نہیں دیکھا لیکن امن سے ایٹ پیس ہے، شک نہیں ہے اس بات پہ، ایٹ پیس ہے کہ ہاں ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا ابھی، ہمیں ان کی احادیث پہنچی ہیں، لیکن ہم ان پر ایمان لے کے آئے، ایٹ پیس ہے کہ ہاں آئے ہمارے آخری رسول، آخری نبی. پھر اس کے علاوہ ایٹ پیس ہے وتھ ایوری تھنگ، فرشتے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی چیز جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، تقدیر، جنت دوزخ، شاباش، وہ ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے پھر بھی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں اینڈ اپ نہ کرنا، یا اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنا. تو یہ جو چیز ہے نا، ٹو بی ایٹ پیس ود دیٹ کانسیپٹ، جو کہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا، غیر، ان نون، نظر نہ آنے والی چیز، تو اس کا تعلق ہے تقویٰ کے ساتھ. نہ ہم اللہ تعالیٰ صاحب کا احساس رکھیں گے اتنی یہ والی فیلنگ بڑھتی جائے گی اور شک ختم ہوتا جائے گا. اور جتنا شک ہوگا، ڈاؤٹ ہوگا، ریب ہوگا، تو ہمارا ایمان متزلزل رہے گا. ایسے وہ ہم ایٹ پیس نہیں ہو سکتے. پھر دوسری کوالٹی متقین کی کہ وہ قائم کرتے ہیں نماز، یقینون، اگر صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں جو کہ قائم ہے، تو پھر نماز کو بھی قائم کرنا ہوگا، ادا نہیں، ادا صلاح نہیں کہا، یقیمون الصلاۃ، یقیمون. اچھا ایک مزے کی بات، اس میں پلورل کا صیغہ ہے، یقیمون، وہ سب مل کر. تو جینٹس کے لیے کیا ہے؟ نماز با جماعت. پھر اس کو پراپر اسٹیبلش کرنا، رولز اینڈ ریگولیشن. جیسے آپ کوئی آرگنائزیشن یا کوئی ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کرتے ہیں، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے، ٹائمنگ ہوتے ہیں، یونیفارم ہوتا ہے، کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا جس کو خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والوں کے لیے. ایگزیکٹلی دس از دا سیم تھنگ. اسٹیبلش صلاح میننگ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے، ٹائمنگز ہوں گے، یونیفارم ہوگا، اسٹیٹ آف دا ہارٹ ہوگی، اسٹیٹ آف دا باڈی ہوگی، پیوریفیکیشن میں امپیورٹی کے ساتھ نماز نہیں ہوگی. اس لیے کیونکہ یہ ایک درجہ آگے ہے. دنیا کے جو ہم ڈپارٹمنٹس ان کی بات کرتے ہیں وہ تو ایک فزیکل چیز ہے، لیکن یہ ہم ایک اسپرچل تعلق قائم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے ملنے جا رہے ہیں، تو اس لیے پیور اسٹیٹ میں بھی ہونا لازمی ہے. تو صرف متقی لوگ ہی یہ سارے جو نماز کے لیے ٹکس ہے نا وہ ساری کریں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، تیسری کوالٹی ان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق دیا، پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تمہارا نہیں ہے، ہم نہیں دیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور یہ ينفقون نفقہ سے ہے، نفقہ، نفقہ کہتے ہیں سرنگ کو. اسی سے منافق بھی ہے، منافق ہپوکریٹ کو کہتے ہیں جس کے دو منہ ہوتے ہیں، اندر سے کچھ باہر سے کچھ. سرخ جو ٹنل ہوتی ہے اس کی بھی ایک انٹری پوائنٹ ہوتا ہے، ایک ایگزٹ پوائنٹ ہوتا ہے، دو منہ ہوتے ہیں اس کے. تو نفقہ ایسے خرچ کرنا کہ بس ڈال رہے ہیں اور دوسری طرف سے نکل رہے ہیں، انسان بس دیے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں. یہ نہیں سوچ رہا میں نے اتنے دے دیے تو میں نے اتنے دے دیے تو اس کا مجھے کیا بدلہ ملے گا، تو یہ کیا ہوگا، نہ، اس کے اندر اس کے کوئی دکھاوا نہیں. یونفقون بس خرچ کیے جا رہے ہیں، نفقہ جیسے ٹنل میں ڈالے جا رہے ہیں، سروں کے اندر ڈالے جا رہے ہیں. تو چوتھی کوالٹی والذین یؤمنون بما انزل الیک، ان وہ ایٹ پیس ہیں، ایمان لے کے آ رہے ہیں، بلیو کر رہے ہیں، ان کا فیتھ ہے اس سب پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے، یعنی اس کے بارے میں وہ شک نہیں کر رہے. اور وہ جو آپ سے پہلے نازل ہوا، یعنی دے بلیو کے قرآن بھی آئی ہے، انجیل بھی آئی ہے، زبور بھی آئی ہے، صحف ابراہیم بھی تھے، ان سب چیزوں پہ بلیف ہے. اور پھر من قبل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون. اب دیکھیے یہاں پر سب جگہ بلیف کی بات آئی، ایمان کی، لیکن آخرت کی جہاں بات آئی وہاں یوقنون آیا. آپ نے نوٹ کی یہ بات؟ کبھی اپنے باپ سے پوچھا آپ نے کہ ہر جگہ بلیف کی بات آئی ہے
لیکن یہاں پر یقین کی بات آئی، یہ کیسی بات ہو؟ بھائی بلیف ہی کی کہہ دیتے کہ وہ آخرت پر بھی وہ بلیف رکھتے ہیں، یؤمنون بالآخرہ بھی ہو جاتا ہے، تو کیا خاص یوقنون ہی کیوں کہا؟ 100% یوقنون یقین ہوتا ہے، ایمان کا وہ درجہ جس میں انسان اس چیز کو محسوس کرنے لگتا ہے کہ جیسے وہ ادھر ہے موجود. یہ لاسٹ فارم آف بلیف ہے یقین. میننگ کہ اس کا ہر عمل ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ ہر چیز میں سوچا ہوتا ہے کہ آخرت میں مجھے اس سے کیا ملے گا، آخرت میں اس کا کیا رزلٹ ہوگا، آخرت اورینٹڈ ہو جاتا ہے. So آخرت اورینٹڈ ہونا بیسکلی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایمان سے اگلا درجہ ہو جاتا ہے تو ان کے ایکشنز آخرت سے ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں. ہر چیز وہ آگے کی سوچ کے کر رہے ہوتے ہیں، مجھے آگے کا اس میں کیا ہوگا فائدہ. کوئی نہیں، خرچ کرنا ہے، بہت زیادہ خرچ کر دیا، آخرت میں تو مل جائے گا نا، کوئی بات. اچھا نماز پہلے اچھی طرح پڑھنا ہے کیونکہ آخرت میں مجھے اس کا ریوارڈ چاہیے. تو وہ ہر عمل جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں اپنے رب کی گائیڈنس پر ہیں، جن کا رستہ ہم نے دیکھنا ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے سچے معنوں میں گائیڈنس مانگ رہے ہیں سورۃ فاتحہ میں، تو ہم نے پھر یہ کام ضروری لازمی کرنے ہیں کیونکہ یہ لوگ گائیڈنس پر ہیں. وہ اولئک هم المفلحون. مفلحون کون ہوتے ہیں؟ فلاح، فلاح کو کہتے ہیں کسان کو. اور کسان کو سکسیس کب ملتی ہے، کامیابی کب ملتی ہے؟ آرام سے جب وہ اگر سوتا ہے؟ نہیں، کٹھن دھوپ کے اندر ہل چلانا، پہلے تیار کرنا، مٹی کے اوپر ہل چلانا، پھر پانی سینچنا، بیج ڈالنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا کہ پرندے ہی نہ کھا جائیں. ایک دفعہ بڑی شوق سے سبزی لگائی، وہ سب پرندوں نے آ کے کھا لی. میں کا کیا فائدہ ہوگا اتنی محنت کا. تب دین آئی ریئلائز کہ ہم جو فارمرز کو ایسے ہی فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں کتنی محنت کرتے ہیں وہ ہمارے لیے. گندم اگانا، پھر کٹنگ، آپ دیکھیے کٹار دھوپ میں وہ کٹنگ ہوتی ہے. تو فلاح کا کام جو ہے وہ سخت محنت اور جفا کشی کا کام ہے. اسی لیے یہاں پر مفلحون کی بات آئی کہ وہ مفلحون ہیں بیکاز انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ فلاح کی طرح گزاری، ایک کسان کی طرح گزاری. جو بھی انہوں نے نیک کام کیے وہ بیج ڈال کے بھول نہیں گئے، اس کو پروٹیکٹ کیا، سینچا. دے اسٹرگلڈ آل دیئر لائف. اور پھر وہ جب فصل کٹ کے آئی تو پھر وہ کامیاب ہوئے. اور اب آپ ذرا تلاوت سنیے اور دیکھیے کہ آپ کو اس کے کتنے میننگ سمجھ میں آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوا. اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے گھر جا کے ڈیلی اس کو کم از کم جو محسنین ہیں، احسان کرنے والے، وہ اور زیادہ دفعہ بھی پڑھ لیں. لیکن ونس آپ نے ایک دفعہ روز کا کیسے پڑھنا ہے، پہلے عربک پھر اس کا ٹرانسلیشن، پھر اس کا اگلے ورڈ کا عربک پھر ٹرانسلیشن، الگ الگ کر. یہ نہ سوچیے گا کہ جلدی میں چلو پوری آیت پڑھ دیتی ہوں نیچے پورا ٹرانسلیشن. نو، ہر ورڈ کا الگ الگ ٹرانسلیشن. اگین آپ سے اردو انگلش دونوں PDF شیئر ہیں، جو انگلش میں کمفرٹیبل ہے وہ انگلش میں. اب ہوگا کیا، آپ کے برین میں یہ انسٹل ہو جائے گا. تو جب بھی عربک ورڈ آئے گا تو وہ اردو خود بخود آپ کے ذہن میں آئے گا اس کا ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے، جو انگلش میں کمفرٹیبل ہے وہ انگلش کا ٹرانسلیشن آئے گا اور آپ کا برین پھر وہ پک کرتا جائے گا اردو کا ٹرانسلیشن ون بائی ون. سو مچ سو کہ ایسے آپ کے برین میں امپرنٹ ہوگا کہ آپ کو صرف وہ ٹرانسلیشن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا جب آپ عربک سن رہے ہیں یا ریڈ کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے، بعد میں، ابھی نہیں، ابھی آپ نے صرف اس طرح ورڈ بائی ورڈ بائی ورڈ یاد کرنا، ٹھیک ہے؟ اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے آگے فیڈ بیک دینا ہے کہ جب آپ نے سنا، تلاوت سنی، تو آپ کو پھر کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ اگلی کلاس سے پہلے کوشش کریں گے کہ پچھلے کی تلاوت سن بھی لیں، تاکہ تھوڑا سا، لیکن یہ سارا ہمارا جو ہے اب مائنڈ گیم شروع ہوتا ہے، ہم اپنے مائنڈ کو کتنا الرٹ کر کے اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے، اور یاد کرنا لازم، اس کے بغیر پھر سمجھ نہیں، ٹھیک ہے؟ ہو جائے گا، زبردست، وہی ایوری ٹائم۔ اچھا، مزے کی بات ہے اور آپ کو بتاتے ہیں، ابھی آج کا جو آپ کا لیسن ہے اس میں بہت سے ورڈز ریپیٹ ہوئے، جیسے خدا، ہدایت، اب آپ کو پتہ چل گیا یہ میننگ کیا ہے، پھر الذین، وہ جو، یہ بھی بار بار ریپیٹ ہوا، انزلہ، نازل کیا گیا، یہ بھی ریپیٹ ہوا، پھر اس کے علاوہ رب، کا ریپیٹ ہوا۔ تو ایک لیسن میں آپ ایک دفعہ اینالائز کریے گا کہ آج کے لیسن میں ریپیٹیشن کتنی زیادہ تھی، ٹوٹل ورڈز کتنے تھے، ریپیٹیشن کتنی تھی، نئے ورڈز کتنے تھے۔ اچھا، زیادہ تر جو ورڈز تھے وہ ہم اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے اتنے نئے بھی نہیں ہوں گے، جیسے ہدایت کا ورڈ وہ بھی استعمال ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ رب کا بھی آپ کو معلوم، نازل، ایگزیکٹلی، انزلہ، یہ بھی ایک عام ورڈ ہے جو ہم کرتے ہیں، قبل، قبل، من قبل کا، ہے نا، یہ بھی آپ اردو سے آپ کو ملا، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، یہ بھی امنا سے ہے، تو یہ بھی آپ کو، فی ہی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کے لیے نئے ورڈز کیا ہیں، ایک ریب، للمتقین، ذالکا، ذالکا، یہ، تو ذالکا اگر آپ تھوڑی دفعہ پڑھیں، یہ ذالکا، یہ ذالکا، یہ اشارے کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع ابھی جب ہم پڑھ رہے تھے تو ساتھ ساتھ میں تھوڑے سے اشارے کے ساتھ ساتھ کر رہی تھی نا، تو اگر آپ اس کو بھی شامل کر لیں کوئی چیز، جیسے ذالکا الکتاب، اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، ذالکا، یہ اس طرح سے اشارہ کر لیا، تو آپ مزید اس میں جو ہے وہ لرننگ اپنی ایڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آئیں گے، پڑھ کے آئیے گا، یاد کر کے آئیے گا اچھے بچے کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ جب آپ یہ پڑھیں گے اور آپ کو سب آئے گا، اس میں اللہ تعالیٰ لگے گا جیسے ڈائریکٹلی آپ سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔